اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پی ڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ پتوار کے معروف عالم دین جناب محترم الدین رضوی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پی ڈی پوسٹ کی ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ان محترم کو جب بھی ہم نے آواز دی تو یہ ہمیں اور آپ کو دین اسلام سکھانے کے لیے پیاری پیاری زبان میں یہ ہمارے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، تو میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ ہمیں ہم روزے ہر سال رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ان علماء کرام کا ہی ان کی مہربانی ہے کہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ روزوں کی جو ہمیں روزوں کی ترتیب ہے وہ بتاتے ہیں، روزوں میں جو پرہیز ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی شخصیات، انہی ہستیوں کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارا دین اسلام چل رہا ہے اور ہمیں اس حوالے سے آگاہی مل رہی ہے۔ تو رمضان مبارک والے سے آج ہم اس سے بات چیت کریں گے کہ رمضان مبارک کا استقبال ہم نے کس طرح کرنا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو رمضان مبارک میں عام دنوں سے ہٹ کر کرنے ضروری ہے۔ تو اسی والے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم، ہم آپ کو اپنے وہاں پہ پوسٹ آئی فورم پہ خوشی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ محترم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رمضان مبارک بالکل قریب آ چکا ہے، جی، تو اس مبارک مہینے کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ میں جناب چودھری محمد اشفاق صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا پی ڈی پوسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ گائے بگائے عوام تک دین کی باتیں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ بالکل قریب ہے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے طور پر تیاری اس طرح کرنی چاہیے کہ اپنی مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہمیں حفاظ کرام کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے انشاءاللہ تراویح کے اندر قرآن پاک سننا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو بندہ پہلے سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور ظاہری اور باطنی طور پر۔ تو ہر حوالے سے ہمیں رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے دیگر جتنے بھی عوامل ہیں انہیں نپٹانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک مہینہ جو مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ رمضان شریف کا استقبال اور اس کی تیاری اس طرح کرے کہ جیسے اس کی زندگی میں یہ آخری مہینہ ہوگا، پتہ نہیں پھر دوبارہ اسے یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس نیت اور نظریے کے ساتھ بندے کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے ہر معاملے کو کلوز کر کے اس مہینے کے لیے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم پورا مہینہ روزے بھی رکھ سکیں، نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام بھی کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہم کر سکیں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں داخل ہونے کی دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما، اس مہینے میں ہمیں داخل فرما دے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور ظاہری اور باطنی طور پر اس مہینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ ماہ پاک آ رہا ہے بابرکت، تو ہم نے اس مہینے کو کیش کرنا ہے، ہم نے نیکیوں کے طور پر۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جی، مطلب رمضان سے کتنے روز قبل رمضان والے اصول ضابط لاگو ہو جاتے ہیں، اور کتنے روز قبل ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بالکل رمضان کے تیار ہیں، اور جو اس کا اجر و ثواب ہے رمضان میں جو بڑھا دیا جاتا ہے، کیا اس کو ایک دو دن پہلے جب ہم کمر اپنی تیاری مکمل کر لیتے ہیں رمضان کے لیے، کیا وہ جو ثواب بڑھنے والے اصول و ضابط ہیں وہاں پر لاگو ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے،
گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کو اپنا مہینہ کہہ کر خود ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ شعبان معظم کا مہینہ آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بستر مبارک جو ہے وہ فولڈ کر دیتے اور کمر بستہ ہو جاتے، جی راتوں کو یعنی جاگنا شروع کر دیتے۔ سنت مبارکہ یہی ہے، سنت مبارکہ یہی ہے، افضل یہی ہے۔ اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم تھا، اور اتنے روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے اسے رمضان شریف کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا، کسی عمل کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے، اجر مل جاتا ہے اس کا۔ تو گویا ہم نے ابھی نیت کر لی کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں، تو اللہ پاک نے اس نیت پر بھی ہمیں اجر عطا فرمایا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے نیت کر لی تو اب جو زبان سے نیت کی جاتی ہے رمضان شریف کے روزے کی رکھنے کی اور کھولنے کی، تو بالخصوص روزہ رکھنے کی جو نیت کی جاتی ہے وہ مستحب ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر بندے نے صبح جاگ کر سحری کر لی تو گویا اس نے نیت کر لی اور اس کو روزے کا ثواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے شعبان میں روزے کی تیاری کے لیے ہمیں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو اپنانا چاہیے۔ مطلب وہ کون سے ایسے خاص عوامل ہیں جو روٹین سے ہٹ کر رمضان میں کرنے بہت ضروری؟ جی الحمدللہ جی، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف میں کیونکہ سحری کے وقت طلوع فجر سے پہلے ہر بندہ اٹھ جاتا ہے، تو ہر بندہ رمضان شریف میں تہجد کا اہتمام کرے، کیونکہ ویسے شاید اٹھنا تھوڑا مشکل ہو، ادھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بندے کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن رمضان شریف میں کیونکہ رمضان شریف میں ہر بندہ جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ہے عبادت کے لیے مخصوص، اور زیادہ ہمیں تیاری کے ساتھ عبادت ہم کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز جو ہے یہ ایڈ کر لیں کہ ہم نماز تہجد پڑھ کے پھر سحری کریں، یا سحری کر لیں اور پھر نماز تہجد پڑھیں، اور اذانوں سے پہلے ہم یہ سعادت بھی حاصل کر لیں پورا مہینہ کہ ہم تہجد کی نماز بھی ہماری قائم ہو جائے۔ اور تہجد کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی طرف رمضان شریف میں زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اب ہمیں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ویسے تو ساری زندگی ہم نے پڑھنا ہے، لیکن رمضان شریف میں ہر بندہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور ہر نماز کے ساتھ تلاوت کرے، فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اسی طرح مغرب عشاء کے بعد اگر اسے ٹائم ملے تو زیادہ سے زیادہ، اور پھر عشاء کے بعد تو الحمدللہ رمضان شریف میں مساجد میں قرآن سنایا جاتا ہے۔ اب جو نہیں پڑھ سکتے نا ساری زندگی، جو دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، اب وہ رمضان شریف کی بابرکت ساتوں میں باوضو ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پورا سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہے کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر رمضان شریف میں ہمیں جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ مطلب جس طرح پڑھنے سننے میں آتا ہے، آپ جیسے شخصیات، آپ جیسے علماء کرام یہ باتیں میں بتاتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کون سی حکمت شامل ہے؟ جی سبحان اللہ جی، اللہ پاک نے رمضان شریف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن وہ رمضان شریف کا جو شیڈول ہمیں دیا گیا شریعت میں یہ نہیں تھا ان کا شیڈول۔ تو یہ جو ثواب کے بڑھانے کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ پاک نے رمضان کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ جس میں 2 نفل پڑھنے والے کو فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرض پڑھنے والے کو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں برکت رکھی ہے۔ یہ اللہ پاک نے نا خانہ کعبے میں بھی برکتیں رکھی ہیں۔
خانہ کعبے میں برکتیں ہیں، مسجد اقصی میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لیکن وہ برکتیں اس کو ملیں گی جو وہاں جائے گا۔ لیکن رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے جو گھروں میں آ کر برکتیں دیتا ہے، گھر بیٹھے حاصل کرتے ہیں۔ ہر بندہ غریب بھی برکتیں حاصل کر رہا ہے، امیر بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ رمضان ہے ہی برکت والا، رحمت والا، اور اس کے پیچھے جو ایک اور عمل کار فرما ہے جس کی وجہ سے اس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، وہ نزول قرآن کی وجہ ہے۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور ایک جو ہے وہ آیت مقدسہ میں فرمایا کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو برکتیں عطا فرمائی ہیں، اسی وجہ سے ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، مطلب رمضان مبارک میں درس کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو بڑا جو ہے وہ اہم سوال ہے، اور آج امت کو رمضان شریف جو ہمیں درس دے رہا ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، رمضان شریف ہمیں بردباری کا درس دیتا ہے، رمضان شریف ہمیں دوسروں کے ساتھ بلائی کا درس دیتا ہے، رمضان شریف ہمیں غریبوں کے ساتھ معاونت اور ان کے بھوکے کو کھانا کھلانے کا درس دیتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا درس دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ صبر ہے، اور صبر کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اچھا، اگر رمضان میں ہم روزے میں صبر کریں تو اس کی جزا جنت ہے، تو اگر غیر رمضان میں ہم صبر کریں گے تو اللہ اس صبر کے بدلے بھی ہمیں انعامات عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بے صبری کا عالم ہے، تھوڑی دیر نا ٹریفک بند ہو جائے، کسی کی گاڑی رک جائے، کسی وجہ سے خراب ہوگی گاڑی، یا اشارہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ زیادہ بند ہو گیا تو اتنی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بل جمع کرانے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پورے ایک معاشرے کے اندر نا اگر افراتفری ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ بے صبری ہے، اور رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ صبر ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ کر ہم جب بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اور ہم حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی کرے نا، جھگڑا کرے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا تم اسے کہو کہ میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا اس لیے کہ میں روزے میں، یعنی روزہ صبر کا درس دے رہا ہے، اور لڑائیوں جھگڑوں سے۔ تو وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ اگر انسان اپنی زندگی کو روزوں کی طرح گزارے، پوری زندگی کو رمضان کی طرح روزوں کی طرح گزارے تو اس کی موت عید کی طرح ہوگی۔ جی، تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امین، ہمارے ساتھ موجود تھے نائب محترم جناب ندیم رضوی صاحب، انہوں نے استقبال رمضان کے بارے سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں آگاہی دی، تو ہم محترم کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کریں گے کہ یہ ہماری بسا اوقات رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو رمضان مبارک میں آئندہ بھی تکلیف دیتے رہیں گے۔ محترم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آپ